یہ مقام قرآن مجید نے صحابہ کرام کو عطا فرما دیا. کسی نے پوچھا تو اقبال نے کہا کہ طرز جمہوریت میں تو بندوں کے سر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, ٹھپے. کتنے ٹھپے لگے؟ کہنے یار اس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا, کہنے یہ ہے کونسلر, یہ ایم این اے ہے, یہ ایم پی اے. کیوں کہ اس کے ساتھ اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگوں نے اپنی آواز اور اپنا ووٹ اس کو کاسٹ کرایا. یہ سر گنے گئے, ٹھپے گنے گئے, اس میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ وہ ایک الگ مسئلہ, پھر چھڑتی ہے وہ الگ جگہ ہے. لیکن یہ جمہوریت کا نظام ہے. لیکن طرز اسلام میں اقبال کہتے ہیں کہ بندے گنے نہیں جاتے, بندے تولے جاتے ہیں, بندے تولے جاتے ہیں. اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے تمام انسانوں کی نیکیوں کو ایک پلڑے پہ رکھو, میرے ابو بکر کی ایک نیکی سب میں بھاری ہے. صدیق اکبر, صدیق اکبر ہے. محترم حضرات, میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے مجھے کسی تاریخ کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے کسی سیرت کی حاجت ہی نہیں ہے. صدیق اکبر کی صداقت کو تو سچا کلام قرآن بیان کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے دن کی روشنی میں, بخاری شریف میں بھی ہے, اور آ کر کہا کوئی گفتگو کی سرگوشی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے, ساروں قطار رونے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اپنی شہزادی کہتی ہے بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا یہ غم کے آنسو نہیں, خوشی کے آنسو ہیں. کہنا خوشی کے آنسو ہے, ایسی کون سی بات سرکار علیہ السلام نے آپ کو عطا فرما دی؟ کہا آپ علیہ السلام نے تھوڑے دن پہلے مجھ سے فرمایا تھا ہجرت کا وقت قریب ہے, میری بارگاہ میں تو رفیق سفر تو ہی میرا بنے گا. لیکن میرے ہر فیصلے تو رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. ہمارے گھر کے آداب بھی رب کریم بناتا, کون آئے گا, کون جائے گا, کتنا بیٹھنا, کیسے کھانا, یہ سارے آداب تو رب کی بارگاہ میں بنتے ہیں. ہمارا رفیق سفر کون بنے گا, یہ بھی رب کی بارگاہ میں. تو آج ابو بکر تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا نام رفیق سفر میں نامنیٹ ہو چکا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قطار ہوئے. آپ کو پتہ ہے یہ سفر جو تھا کوئی پکنک کا سفر نہیں تھا, کوئی سیر و سیاحت کا سفر نہیں تھا. اس میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ چلے گا, نہ جانے اس کے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے جائیں گے. اس لیے پورا مکہ دشمن, کفار مکہ دشمن, قریش دشمن, سارے دشمن, اور یہ سارے دشمنوں کا حملہ ہونا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنا خوش کیوں ہو رہے تھے؟ حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے والد قسم خدا کی اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوش نہ ہوئے جتنا اس دن خوش ہوئے تھے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو میرے رفیق سفر ہو. اور جب یہ سفر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کبھی سرکار کے آگے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہیں. فاضل بریلوی نے تو عکاسی کچھ اس انداز میں کی, عاشقان مصطفیٰ کی, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے حرار پھرتے ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاداری میں کہ اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے, کبھی آگے کبھی پیچھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ آگے چلتا ہوں, ڈر لگتا ہے پیچھے سے نہ کوئی دشمن آئے, تو پھر دائیں چلتا ہوں, کبھی بائیں چلتا ہوں. سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پہ نگاہ گئی, بشریت کا تقاضا, میرے آقا کے قدم شریف میں ورم آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کے یہ کاندھے مچل رہے ہیں, کہ آپ ان پر سوار ہو جائیں. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیونکہ آگے کا جو سفر ہے اب یہ پہاڑوں کا سفر ہے, اور غار ثور کا یہ سفر زمین سے لے کر اس غار تک یہ تقریباً کوئی 2.5 میل کا سفر ہے, آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں. کبھی یہ درخواست کی تھی سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب فتح مکہ ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف میں جب داخل ہوئے اور بتوں کو گرا دیا, کچھ بت اونچی جگہ پر رکھے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں, ان بتوں کو گرا دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے, ایسا کرو تم میرے کاندھے پر آ جاؤ. مولا کائنات سرکار کے کاندھے پر سوار ان بتوں کو گرایا. فاطمہ پوچھا صحابہ نے کیسا لگ رہا تھا کہ جب تم سرکار علیہ السلام کے کاندھے پر تھے آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ مولا کائنات فرماتے کہ محسوس تو یہ ہوتا کہ اگر میں اپنے ہاتھ کو بلند کروں تو میرا ہاتھ عرش کے پائے کو پہنچ جاتا. لیکن فرمایا کہ فاتح خیبر آپ ہیں, قلعہ خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ سے پھینکنے والے آپ ہیں, حیدر کرار آپ ہیں, پلٹ پلٹ کر لپک لپک کر حملہ کرنے والا شیر آپ ہیں, بارے نبوت آپ نہیں اٹھا سکتے. لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ ابو بکر کے یہ کاندھے مچلتے ہیں کہ آپ ان پر سوار ہو جائیں, سرکار علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس درخواست کو قبول کیا اور ان کے کندھے پر, ان کے کاندھے پر سوار ہوئے, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زمین سے غار ثور
کہ یہ سفر جو کہ 2.5 میل کا ہے اپنے کاندھے پہ سرکار کو بیٹھا کر یہ سفر کیا. نعرہ تحقیق. اب اوپر پہنچ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیے, میں غار میں اتر کر دیکھتا ہوں کوئی موزی تو نہیں ہے. ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ سرکار ان کے بغیر غار میں نہیں جا رہے تھے. ایسے نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اس انداز میں کہ سرکار اپنے ساتھ ابو بکر کو ہر جگہ ساتھ لے جاتے تھے, یہاں تک کہ غار میں لے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں دیکھوں کوئی موزی تو نہیں ہے. میں غار میں اترا اور غار میں سانپ کے بل تھے, سوراخ تھے, سارے میں نے بند کیے. کیسے بن کے کہا, اپنے تن کے کپڑے پھاڑ کر ان کو بند کیا, اور ایک جو بچ گیا تو اس پر میں نے انگوٹھا رکھ دیا. وہاں پر بھی ایک بے قرار بہت زمانے سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ سرکار کب آئیں گے تو میں جلوہ دیکھوں. وہ سانپ وہ بھی مچل رہا تھا پیارے مصطفیٰ کے جلوے دیکھنے. اب جب اس کا راستہ بن گیا تو وہ ٹینشن میں آ گیا, میرا راستہ بن گیا, وہ اس کا ڈنگ کو ڈنگ مارے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ قربان تو ہم ہو گئے, لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ غار کے اوپر یہ کافر پہنچ چکے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے, اگر انہوں نے نیچے دیکھا ہمیں دیکھ لیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دیکھیں گے تب ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. بخاری تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان, یہ جن کا تیسرا ان کا رب ہو. یہاں ہم دو نہیں ہیں, ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر کو سرکار فرمائے میں بھی ہوں, تو بھی ہے, ہمارا رب بھی ہے, ہمارا رب بھی ہے. اور قرآن مجید نے اسی موضوع کو اس طرح سے بیان کیا الا تنصروه فقد نصره الله, 10واں پارہ سورہ توبہ. تم میرے محبوب کی مدد کرو گے, اگر تم نہیں کرتے اللہ کرے گا. اذا خرجه الذين كفروا, جب کافروں نے ان کو نکال دیا. ثانی اثنین اذ هما فی الغار, وہ دو تھے غار میں, اور جب دو میں کے دوسرے نے کہا اذ یقول لصاحبہ, جب کہا انہوں نے اپنے صحابی سے, کس سے؟ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ, لیکن سارے صحابی, سارے جنتی, سارے علم والے, سارے جانخوار, سارے وفادار, سارے سرکار کے غلام, سارے سرکار کے عاشق. لیکن یہ فضیلت ابو بکر صدیق کو ملی ہے کہ جنہیں قرآن نے صحابی کہا, اسی لیے جو ابو بکر کا گستاخ ہے بلا شک و شبہ ایمان سے خارج ہے. یہ کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے, اور جو ان کی صحابیت کا انکار کرے بغیر شک کے وہ کیا ہے؟ خارج اسلام ہے. محترم حضرات, جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے لا تحزن, ابو بکر غم مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ معیہ, اللہ میرے ساتھ ہے. اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا معیہ نہیں, فرمایا معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے میرے ساتھ ہے ابو بکر ویسے تیرے ساتھ ہے. اور قرآن مجید کی آیت کریمہ اتنی بڑی دلیل ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں 9 بیویوں کی کہانیاں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. جو من گھڑت روایتیں پیش کر دی جاتی ہیں نا, آپ کو وہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. زمانے کے کسی بڑے سے بڑے, کراچی سے لے کے کربلا کے کسی مجتہد راضی سے بھی پوچھ لو کہ اس آیت کا مصداق کون ہے, یہ آیت کس کی فضیلت پر اتری, جواب ہوگا صدیق اکبر. کسی کے باپ میں بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس آیت میں تعبیر پیش کر دیں. الفاظ بالکل واضح ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے سکینہ نازل فرمائے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت کے بنا اس کے نا کہ قرآن مجید کی آیتیں بہت ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر ہوا اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہونے جا رہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب آنے والا آئے گا جو میرے بلال کو رہائی دلائے گا. وہاں پر ایسا نہیں تھا جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا نا کہ علامہ ترمیہ اعلان کر رہے ہیں, جلسہ کرنا ہے, مسجد کی تعمیر کرنی ہے, مدرسہ بنانا, چندہ دے, قوم کے دینی پوزیشن ٹائٹ ہے, ابھی تنخواہ نہیں آئی, آپ کو پتا حالات صحیح نہیں چل رہے, کاروبار ابھی صحیح نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ سمجھتے تھے, کسی کو نام لے کر بولنے کی حاجت نہیں, سمجھنے والا اشارہ سمجھ جاتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا آنے والا آئے گا جو میرے بلال کو رہائی دلائے گا.
صدیق اکبر سمجھ کے اشارہ میری طرف ہے. سبحان اللہ. اپنی ساری زندگی کی جمع پوچھی سونے کی شکل میں سکے بنا کر پہنچے یہودی کے پاس. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، قسم خدا کی کہ جب ان کو صحرا میں ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تو ان کی پیٹ کی کھال اتر جاتی، چربی پگھلتی تو اس کی چڑچڑاہٹ سنائی دیتی تھی. اور بلال حبشی کی زبان پر ہوتا تھا احد 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 احد، اللہ کے سوا کوئی نہیں. وہ کہتا تھا کلمہ چھوڑ دے. کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں، زندگی چھوڑ سکتا ہوں، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. اور قسم خدا کی جو سرکار کے عشق میں وفادار نکلتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اور بعد میں یزیدی مکے حکمران یہ آ کر کہتے ہیں اب دھرنے میں آؤ گے، تو جواب اس کو یہ ملتا تھا کہ سرکار کی عزت و ناموس پر ایک نہیں 100 مرتبہ آئیں گے. سبحان اللہ. رسول کے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچے یہودی کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا ہوں. وہ سمجھ گیا کہ کیوں خریدنے آیا. آج بازار میں قیمت زیادہ ہوگی، 10%، 20%، کتنا اس نے زیادہ مانگا؟ 100 گنا نہیں، 1000 گنے سے بھی زیادہ اس نے مانگا. صدیق اکبر نے فرمایا سودا منظور ہے. مال اس کے ہاتھ میں دیا، بلال کا ہاتھ لیا. جانے لگے تو وہ یہودی کہتا ہے ابو بکر پڑھے لکھے سمجھدار ہو، تمہیں کیا نہیں پتا کہ حبشے کا غلام ہے، رنگ اس کا غلاف کعبہ جیسا، اس کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے اور موٹے. حبشے کے غلاموں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہم تو ٹکے 2 ٹکے پہ بات کرتے ہیں اور تم تو لاکھوں دے کر جا رہے ہو بلال کو آزاد کرانے کے لیے. صدیق اکبر نے پلٹ کر یہودی کو کہا اور تجھے کیا پتا میرے بلال کا مقام کیا ہے؟ پوچھ میرے رب سے، پوچھ میرے رسول سے کہ بلال کی قیمت ان کی بارگاہ میں کتنی ہے کہ یہ بلال چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. شان تو بہت بلند ہے. اور اسی پر رب کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ یہ اتقا ہے کہ جسے چن لیا گیا اور جو اپنے آپ کو بچا گیا وہ اتقا ہوا، کہ جس نے اپنا مال دیا اور اپنے آپ کو ستھرا کیا وہ جہنم سے دور ہوا، رب کے قریب ہو گیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جس سے رب راضی ہے. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. قرآن مجید کی آیت ہے. اب سنیے جناب، یہاں پر مسئلہ ہے. قرآن نے کہا اتقا، توجہ کیجیے گا، کیا کہا؟ اتقا. پورے قرآن میں صحابی کس کو کہا؟ صدیق اکبر کو. سارے صحابی ہیں لیکن لفظ صحابی صدیق اکبر کے لیے. اتقا صدیق اکبر کے لیے. امامت کا مسئلہ ہوتا، علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں امام کس کو بنایا جائے؟ آج کل تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا علامہ وہی ہوتا ہے جو 10-12 چینلوں پر ایک ساتھ دکھے کہ نہیں یہ سب سے بڑا علامہ. آج کل تو میڈیا کی دنیا نا، مولانا تم تو آتے نہیں ہو چینل پر، تمہیں کیا پتا دیہات میں بندے ہو تو وہ جو چینل پر آ کر پڑتا بڑا مولوی وہی ہوتا کہ نا. امام کس کو بنایا جائے؟ اب امام بھی بننا ہے وہ بھی صحابہ کا. سارے جنتی ہیں، سارے عالم ہیں، سارے محدث ہیں، سارے مفسر ہیں، سارے حافظ ہیں، سارے قاری ہیں، سارے اخلاق کے پیکر ہیں، سارے جانثار ہیں، سارے وفادار ہیں. کس کو امام بنائیں؟ کہنا جو حافظ ہو کہنا سارے، کہنا قاری ہو کہنا سارے، کہنا عالم ہو کہنا سارے، کہنا پرہیزگار ہو سارے، کہنا سارے محدث ہو کہنا سارے محدث، سارے عالم، سارے فقیہ، کہنا متقی ہو کہا سارے متقی ہیں. کہا پھر متقی میں جو اتقا ہے، کہا اتقا ابو بکر ہے. سبحان اللہ. اتقا تو صدیق اکبر ہیں کیونکہ متقی سارے ہیں، اتقا صدیق اکبر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، تبوک کا موقع تھا اور وہ تنگستی کے وقت میں جنگ لڑی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے کہ مسلمانوں کا اس تنگستی اور قحط سالی کے اندر ساتھ دے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ 100 اونٹ کو سامان. میرے آقا فرماتا عثمان جنت تیری. پھر میرے سرکار فرمایا کون ہے سامان اور چاہیے؟ عثمان غنی کا پھر جنت تیری، پھر جنت تیری. پھر میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا رہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے.
یہ عثمان غنی ہو گئے. فاروق اعظم کیا لائے کہ نا موقع اچھا ابو بکر سے زیادہ مال ہے, آدھا بھی لے کر جاؤں گا تو زیادہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آدھے سے اگر آدھا بھی لے گیا تو صدیق اکبر پر آج تو میں فوقیت لے جاؤں گا. اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کہ ہر میدان میں وہ باقاعدہ جد و جہد کرتے تھے. ہم لوگ تو مذہب کے معاملے میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں. جمعے کی بھی نماز میں ہم دوسری رکعت کا رکوع جب ہو رہا تھا اس ٹائم پہ بھاگ کے چلو یار دوسری رکعت نکلنا جاتا. تو یہ صحابہ کرام ان کی جد و جہد ہوتی اسی میں تھی. وہ کہتے تھے کیا کریں, ہم نے تو زندگی کا مقصد یہی بنا لیا ہے, انہیں جانا انہیں مانا. نہ ہم بیٹا دیکھتے نہ بیٹی, نہ گھر دیکھتے نہ ہم کچھ اور. ہمیں تو یہی پتا ہے بس سرکار راضی ہو جائے, اللہ کا رسول راضی ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت عطا فرمائی. کیسے؟ دروازے پہ جو ہے اس کو جنت دے دو. دروازے پہ دستک, کون ہے؟ صدیق اکبر, آپ کو جنت. سبحان اللہ. پھر دستک, جو ہے جنت. عمر, عثمان, حیدر, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, عشرہ مبشرہ, یہ جنت ہو گئے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے جنت عطا فرمائی کس انداز میں؟ آج روزہ کس نے رکھا؟ آج جنازے میں کون چلا؟ آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ آج بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ جس میں آج یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور سرکار کو پتا ہے کہ یہ صفتیں کس میں ہے. سارے ہاتھ نیچے, ابو بکر کہتے ہیں یہ صفتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں. یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے ایسے بھی جنت ان کو عطا فرما دی. تو فاروق اعظم اس وقت کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم نے بڑی کوشش کی کہ کبھی تو تم پہ بازی لے جائیں, لیکن ہر جگہ تم بھی بازی لے جائے. اس وقت میں بھی یہ سوچا آج میرا آدھا مال بھی ابو بکر سے زیادہ ہوگا, لے کر پہنچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا لائے؟ کہا آدھا سامان. عثمان غنی, غنی تو پھر غنی ہے, وہ مال دیتا تو اتنا دیتا کہ پھر تو حاجت بھی نہیں ہوتی. عثمان غنی کا مال اتنا ہوتا کہ یہ کس کا ہے, کہنے عثمان کا, وہ کس کا ہے, کہنے عثمان کا, یہ کوٹ والا, یہ سڑکوں پر, یہ گلیوں میں سارا عثمان کا. یہودی آ گئے, قحط پڑا ہوا, مال کی شارٹیج. مسلمان خریدتا تھا یہودی سے مال, یہودی آیا عثمان غنی کے پاس مال خریدنا. ریٹ کیا چل رہا؟ 10 کا 14. آپ نے فرمایا کم ہے 15 لے لو, کم ہے 20 لے لو, کم ہے 10 کا 20 دے رہے اور کیا چاہیے ڈبل. آپ نے فرمایا کم ہے, یہ منافع کم دے رہے ہو. کہ عثمان ابھی ہمارے پاس مال کی شارٹیج ہے, اس لیے تم جو ہے نا اپنی قیمت بہت زیادہ بڑھا کر بیان کر رہے ہو. اتنی بھی زیادہ جو ہے منافع خوری اچھی نہیں ہوتی, تم اتنا زیادہ ہم سے منافع لے رہے ہو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا او یہودیوں بکواس بند کرو. تم کہتے ہو 20 گنا زیادہ ہے, ارے یہ سارا مال میرا فروخت ہو چکا. اور اس بازار میں فروخت ہوا جہاں پر مجھے 700 گنا مل چکا ہے. اور محشر میں جتنا بڑھا دے اس کی مرضی پر ہوگا. سودا کرانے والا میرا رسول ہے, خریدار میرا رب ہے. بلال مدینے کے فقیروں کو بولو سارا لوٹ لے, عثمان نے سارا صدقہ کٹ دیا. سبحان اللہ. تو ایسے بانٹنے والے تھے, سارا مال پورا شہر کا مال صدقہ کر دیا. فاروق اعظم سے میرے آقا علیہ السلام فرمایا اب عمر کیا لائے؟ عثمان نے تو دکھائی اپنی سخاوت. تم کیا لائے؟ تم کیا لائے؟ عمر کیا لائے؟ آدھا مال. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں فرمایا کیا لائے, فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول چھوڑایا. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عقیدہ بھی کیا ہے, یہ نہیں کہا صرف اللہ چھوڑا ہے, اللہ اس کا رسول کافی ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے, میں نے کہا یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے, میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. یہ نہیں ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور اسٹیکر رکشے پہ لگایا, وہ سیدھا نہیں آ رہا تو ٹیڑھا کر کے لگاتا ہے. قوم بھی سامنے والی دیکھ کے ٹینشن میں آ رہی ہے, عقیدہ رکشے والے کا کہ رکشے کا ہے. رکشے پہ لکھا ہوا ہے نا, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو یہ کوئی یہودیوں کا ملک ہے, یہ کوئی اسرائیل ہے کہ جہاں پر ہم نے وہ ایک مرتبہ کسی زمانے میں آئی تھی, ایک کیپ آتی تھی, اس پہ لکھا ہوتا تھا بوائز یا بوائے. آپ کو پتا, نوجوانوں کو پتا ہوگا, بوائے لکھا ہوتا. میرے سامنے کوئی پہن کے آتا نا تو میں اس سے پوچھتا تھا تیرے کو شک ہے کیا, تو لکھ کے گھوم رہا. تو یہ تو بات لکھ کے بتانے کی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. کیا مطلب کہ معاذ اللہ یا مشرک رہتے ہیں یا ایمان رہتے ہیں, ایمان والے نہیں ہے. وہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس
کے رسول کا جو کلمہ پڑھ لے تو سنیوں کے سینے چیر کر دیکھو تو دل میں لکھا ہوگا میرے لیے اللہ کافی ہے. تو دل میں لکھنے کا نظریہ آپ اس کو رکشے پہ لکھ کے لگائے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتایا میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. تبوک کے موقع پر ایک عورت بھی آ گئی. اس نے اپنے 6 مہینے کا بچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھ دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی کام آ جائے تبوک کا موقع. آقا علیہ السلام نے فرمایا تلوار چلا سکتا؟ نہیں. تیر چلا سکتا؟ نہیں. مجاہدین کے کسی کام آ سکتا؟ کچھ پانی وانی لا سکتا؟ یہ تو 6 مہینے کا کہنے کسی کام نہیں آ سکتا. باللہ رکھ اپنا بچہ اپنے پاس. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے میں نے اس کو اتنا دودھ تو پلایا اور اتنی طاقت تو اس میں ہے کہ آپ کے سامنے یہ ڈھال بن کر 3 تیر کو سہ سکتا. صحابی تو صحابی ہے نا, یہاں پر صحابیہ کا بھی جذبہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اس قربانی کو قبول فرما لیں. جب تیر اور تلواریں آپ کے سامنے اٹھیں گی میرے بچے کو ڈھال میں پیش کر دیجیے گا. آپ ڈھال اٹھائیں گے نا, اس ڈھال کو پیش کر دیجیے گا. 3 تیر تو یہ برداشت کر لے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جانی ساری وفاداری کو دیکھتے ہوئے میرے آقا نے یہ فرمایا رکھ اپنا بچہ, محشر میں جب تو آئے گی تو یہی سزا ہوگی. وہ دیکھو شہید کی ماں آ رہی ہے. قربانیوں کے یہ سلسلے صحابہ اکرام علیہ رضوان ایسے قربانیاں پیش کرتے رہے. سر فہرست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے مرض وصال میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ مسجد کی کمیٹی تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاخیر ہوئی, مغرب کی نماز تھی. اب ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کہاں ہے, تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کمیٹی, ہمارے یہاں جو ہوتی ہے نا کمیٹی اس کو ویسے بھی ہوتا ہے امام صاحب کہاں رہ گئے تھے, آدھا منٹ لیٹ آئے. تو سامنے پوچھنے والا جو ہے نا وہ محلے میں کسائی کا کام کرتا ہے اور عالم سے سوال کرا آدھا منٹ لیٹ آئے. کچھ خیال کرو تم کون سی عالم سے ایسے بات کی جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارکہ سے آواز آئی بلال. حضرت بلال داخل ہوئے. نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, حکم فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مولا علی اور حضرت چچا عباس کو بلاؤ. دونوں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مروا علی ابی بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ لوگوں کی امامت کریں. مصلی نبوت پہ کھڑے ہو جائیں, لوگوں کی امامت کریں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ وہاں پر امام ہو گئے. بلال حبشی کہتے ہیں کہ دوسرا روز یا تیسرا روز تھا اور نماز عشاء کا وقت تھا, اور مجھے پتا ہے کہ سرکار اپنی کھڑکی مبارک اور اپنی اس دہلیز سے اپنے حجرہ مبارکہ سے ہمیں دیکھ رہے تھے. وہ تو دائیں جانب میں تھا حجرہ, آپ کے نماز پڑھتے ہوئے ادھر دیکھ رہے تھے. کہنا ہمیں تو یہ بھی پتا ہے سرکار مسکرا رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے, مسکرا بھی رہے تھے. کہنے وہ کیسے؟ آج سرکار کے چہرے سے جیسی پردہ ہٹا ہماری مسجد روشن ہو گئی. اور کہنے جیسے ہی سرکار مسکرائے پہلے تو نور تھا, پھر نور نالا نور ہو گیا. ان کے دندان مبارک سے سرکار کے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی. وہ پوری مسجد روشن ہو گئی. اور آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا اس بات پر تھا کہ جس چمن کی آبیاری میں نے کی تھی, جس باغ میں بیج میں نے لگائے تھے, آج اس باغ کے بیج پھلدار درخت بن چکے. اور اب یہ میرا چمنستان, یہ گلستان مصطفیٰ, اب یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا. کبھی ابو بکر, کبھی عمر, کبھی عثمان, کبھی حیدر کی صورت میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور کبھی عمر بن عبدالعزیز, کبھی صلاح الدین, کبھی نور الدین زنگی, کبھی محمد بن قاسم, کبھی داتا, کبھی خواجہ, کبھی عبد القادر جیلانی, کبھی غریب نواز. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ جب جب اکبر جیسے سامراج ہوں گے تو مجدد الف ثانی ہوگا, اور جب نجدی ہوں گے تو احمد رضا ہوگا, اور جب تاشیر ہوگا تو غازی ممتاز ہوگا, اور جب اثر جیسے ہوں گے تو غازی تنویر آتے رہیں گے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, رسول کے غلام ہیں, موت بھی قبول ہے, موت بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. یہاں پر